ہمیشہ تو توحید و سنت والوں کا نظریہ ہے، ہمارے ایک بچے کا، ایک عالم کا اور ایک خطیب کا یہ نظریہ ہے کہ میرے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس مدینے کی قبر منور میں آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا۔ یہ بھی ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، اے آکھ دیں جی پتھر ہو گیا، اے آکھ دیں جی قبر ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ صرف ہم سے متنفر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قیامت نہیں آنی، قیامت آنی علماء کرام، وہاں ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سارے فیصلے وہاں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، منبر پہ بیٹھ کر الزام لگاتے ہو، جو مسئلے کا اختلاف ہے وہ کرو نا، وہ بیان کرو۔ جو مسئلے کا بہتان اور جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خدا گواہ ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنی قبر منور میں میرے نبی کا وجود تر و تازہ ہے۔ الان کما وضع، الان کما وضع۔ کیوں تسی محسوس کیتا میرا گلا خراب ہو رہا ہے؟ نہیں جی، گلے نہیں کیوں خراب ہو رہا ہے؟ دعا کرو۔ اللہم زد فزد بولی آمین، اللہم زد فزد۔ اس دی حفاظت کرن واسطے تو ہم بڑی بڑی اشیاں تو محروم ہوئے۔ چاند رہے گا، گرمیاں بھی ٹھڈا پانی کدی نہیں پیتا، ہاں اے تواڈے واسطے۔ الان کما وضع، الان کما وضع۔ خدا گواہ ہے، میرے پیارے پیغمبر کو جب آخری غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، اگر اسے پوچھا گیا اگر کوئی پانی کا قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور میرے آقا کو اس قطرے سمیت دفن کیا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، جمیعت اشاعت التوحید و سنت، جمیعت اشاعت التوحید و سنت۔ یہ واعظ لوگ نہیں بیان کرتے، سنتے رہتے ہو حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سنتے نہیں ہو؟ کیڑا گر جاتا تو اٹھا کے پھر اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں؟ اسرائیلی روایات بیان کرتے ہو، اسرائیلیات بیان کرتے رہتے ہو، کوئی مستند حوالہ نہیں ہے۔ میں نہ اسے مانتا ہوں، میں نہ اسے بیان کرتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا تھا؟ زندگی میں کیسے کھا لیا؟ انہیں تو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، مٹی نہیں کھاتے۔ میرے نبی کا وجود مقدس آج بھی قبر منور میں محفوظ ہے، اسے مٹی کھا نہیں سکتی۔ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری جماعت کا نظریہ ہے۔ مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی۔ یہ میں بیٹھا ہوں، ساری زندگی گزر گئی ہے، آپ کے وجود کو مٹی کھا رہی ہے؟ اصحاب کاف 309 سال غار میں رہے، سوئے رہے، ان کے وجود کو مٹی نے کھایا؟ نہیں کھایا۔ پھر فرق دسنا، فرق بیان کرنا۔ نبی پاک کے وجود مقدس کو بھی مٹی نہیں کھاتی، میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی، اصحاب کاف کے وجود کو بھی مٹی نے نہیں کھایا۔ فرق بندیالوی سے سن، میرے وجود کو، تیرے وجود کو
اصحاب کہف کے وجود کو مٹی اس لیے نہیں کھاتی کہ جسم میں روح موجود ہے، جسم میں روح موجود ہے، جسم میں روح موجود ہو اور مٹی نہ کھائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے جسم میں روح بھی موجود نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے۔ روح جنت الفردوس میں ہے، روح کہاں؟ جنت الفردوس میں ہے۔ بولو بولو بولو۔ یہ بندیالوی نہیں کہتا، حسنین کی ماں کہتی ہے۔ یہ بندیالوی نہیں کہتا، حضرت علی کی زوجہ محترمہ کہتی ہے۔ یہ بندیالوی نہیں کہتا، میرے نبی کی لخت جگر کہتی ہے۔ واہ بتا ہو الا جبریل ننا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو۔ اٹھا بخاری، کیا بخاری میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنی؟ ماشاءاللہ کمال ہے۔ یہ عرش زمین پہ ہے کہ کمال؟ یہی تو اشاعت و توحید تجھے سمجھانے لگی کہ نبی کا وجود اسی قبر منور میں محفوظ ہے، روح مبارک فردوس میں ہے۔ لوگوں کہتے ہیں وہاں تو پھر سارے زندہ ہیں، تو فرق کیا رہا؟ تو میرے نبی جب اس دنیا میں زندہ تھے تو ابو جہل زندہ نہیں تھا؟ اے فرق تو دس۔ جب میرے نبی اس دنیا میں زندہ تھے تو کافر بھی اسی دنیا میں زندہ نہیں تھے، ابو جہل بھی اس دنیا میں زندہ نہیں تھا، تے کرنا فرق ابو جہل کی زندگی نجاست والی، گندگی والی، میرے نبی کی زندگی طہارت والی۔ فرق مراتب کا ہوتا ہے میاں۔ یہاں دنیا میں زندہ تھے تو دوسرے لوگ زندہ نہیں تھے، تو کیا میرے نبی کی زندگی اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زندگی میرے نبی کی ستھری ہے، پاکیزہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟